عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس نے قرآن نازل فرمایا، اور اس قرآن کو اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے ذریعہ ہدایت بھی بنایا، ذریعہ نجات بھی بنایا۔ محفل میلاد آج دوسری تاریخ ربیع الاول شریف کی۔ ویسے اللہ کے فضل سے ہم کسی موقع کے، کسی مہینے کے یا کسی دنوں کے محتاج تو نہیں ہیں، مگر ان 12 دنوں کو خصوصیت یہ حاصل ہے کہ ہم ایک ربیع الاول سے انتظار کرتے ہیں کہ 12 کی صبح صادق کو وہ آئے گا جس نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ گھروں میں جو رزق ہم کھاتے ہیں، زمانے میں جو ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں، جو عزتوں کا تاج ہمارے سروں پر ہے، وہ رکھنے والا رسول آئے گا۔ اور وہ آئے گا جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، جس کے وجود سے بے نور زمانے کو نور ملا۔ وہ رسول جس کے میلاد نے انسانی معاشرے میں ایک بیداری پیدا کر دی۔ رسول جب تک نہیں آئے تھے حالات آپ کو معلوم ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ آپ آگے سنتے جائیں گے، مگر لوگوں کے پیٹ میں ایک عجیب سی مروڑ آتی ہے، درد شروع ہوتا ہے، سر میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے جب ہم لائٹیں سجاتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، رسول کے چرچے کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا کہاں لکھا ہے یہ دیکھنا ہے، کتاب مت کھول۔ جواب تجھے ہم دیتے ہیں، رسول کے میلاد پر لائٹیں، رسول کے میلاد پر لنگر، رسول کے میلاد پر چراغا، رسول کے میلاد پر یہ نیازیں، یہ کہاں لکھی ہے؟ تو سن، یہ ہم سنیوں کے مقدر میں لکھی ہے۔ بہت لمبی چوڑی دلیل نہیں دوں گا، یہ لنگر ہے، یہ چراغے، یہ نیاز، یہ دیگے، یہ کھچڑے، یہ بریانی، یہ حلوے، یہ جلوے، یہ پرچم، یہ لائٹیں، یہ شامیانے، یہ جتنا کچھ ہے، یہ سنی اپنی حلال کمائی سے کرتا ہے، سعودیہ کی ریال سے نہیں، سعودی کی ریال سے نہیں، اپنی کمائی حلال سے کرتا ہے۔ اور جواب بھی ہوتا ہے نا کہ رسول کی میلاد پر خوش ہونے سے کیا ملے گا؟ تو آئیے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث حافظ شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عارف التعارف بمولود الشریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے، حدیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے کہ کسی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ ابو لہب جہنم میں سڑ رہا ہے، بڑی تکلیف کے عالم میں ہے،
اس خواب دیکھنے والے نے اس سے خواب میں پوچھا اے ابو لہب تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں، بڑے سخت عذاب سے گزر رہا ہوں، مگر ہاں اتنا ضرور ہے ایک دن آتا ہے پیر کا جس دن مجھے عذاب میں راحت ملتی ہے اور میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے ایک پانی کا چشمہ نکلتا ہے جسے میں پیتا ہوں اور ٹھنڈک پاتا ہوں۔ وہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کیوں بھائی، پیر کے دن ہی کیوں؟ تو ابو لہب خواب میں جواب دیتا ہے کہ پیر کے دن میرا بھتیجا محمد تشریف لایا تھا اور میں نے اس کے آنے کی خوشی میں اپنی لونڈی اپنی کنیز کو ان انگلیوں کے اشارے سے کہا تھا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان ہر پیر کے دن پانی کا چشمہ بہا کر مجھے اللہ نے ٹھنڈک عطا فرمائی ہے۔ یہ دونوں کے درمیان سے پانی نکلتا ہے میں پیتا ہوں، بس میں نے اشارہ کر کے اسے آزاد کیا تھا۔ سویبہ نام آتا ہے تاریخ میں مختلف روایت میں، اسے آزاد کیا تھا ابو لہب نے۔ اب حافظ شمس الدین آگے کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں ہوش کرو، ارے وہ ابو لہب تھا جو نبی کا گستاخ تھا، نبی کے دین سے پھرا ہوا تھا، جس کے بارے میں پوری آیت آئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ حافظ شمس الدین کہتے ہیں ارے جب نبی کی میلاد پر خوش ہونے پر ابو لہب کو اتنی راحت مل سکتی ہے تو جو اہل ایمان نبی کے میلاد پر خوشیاں منائے اسے اللہ کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حافظ شمس الدین الجزری کہتے ہیں کہ ارے لوگوں ہوش کرو، ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں صاف لفظ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے کھلم کھلا لعنت بھیجی ہے، وہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن میں وعید آئی ہو۔ ارے جب ایسے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو علی کے عاشق کو، حسین کے غلام کو، حسن کے متوالے کو، سیدہ کے متوالے کو، اہل بیت کے چاہنے والے کو، ابو بکر کے ماننے والے کو، صحابہ کو پیار کرنے والے کو، غوث جلی کے مرید کو، ہندن ولی کے مرید کو آقا کا میلاد منانا فیض کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اہل ایمان کو فائدہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ حضرت لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو فائدہ نہیں بلکہ اللہ ایسا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اچھا آگے آپ نے کیا لکھا ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، بس حضرت کا ہی قول نقل کرنا تھا۔ آگے حافظ شمس الدین فرماتے ہیں بس اتنا ہی نہیں، میلاد منانے کا ایک اور فائدہ ہے۔ جس سال توجہ چاہوں گا، جس سال میلاد منائی جاتی ہے اللہ پورا سال منانے والے کے نصیب میں امن و چین لکھ دیتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ صرف امن و چین نہیں، جو رسول کا میلاد مناتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، میلاد منانا صرف بڑے بڑے جلسے کرنے کا نام نہیں ہے، 50 دیگے چڑھانے کا نام نہیں ہے۔ بندہ 50 روپے کی نیاز لے کر آئے اور مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولانا صاحب 4 بچوں کو بٹھا لیجئے میں بیٹھتا ہوں، آپ نعت پڑھیے مصطفیٰ کی، سلام پڑھیے رسول پر، پھر دیجئے فاتحہ، میں ان بچوں کو بانٹ دوں گا۔ اگر صدق دل سے عقیدت و مودت و محبت و تعظیم و اکرام کے ساتھ اگر 50 روپے کی نیاز بھی رسول کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو وہ دکھاوے کی 50 دیگوں پر بھاری ہے۔
کیونکہ میرا رسول نیاز کی دیگوں کی تعداد نہیں، دینے والے کا دل دیکھتا ہے۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میلاد میں حسب حیثیت، اپنی حیثیت کے مطابق، کبھی خانقاہ میں، کبھی مسجدوں میں، کبھی مدرسوں میں نیاز بھیجتے ہیں۔ اور یقین جانو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس غریب سے پوچھنا، اے دوست بتا میلاد کا فیضان کیا ملتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ 12 دن رسول کے نام پر مسجدوں میں، میلادوں میں نیاز دیتا ہوں، 12 مہینے تک اللہ میرے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ رسول دیگوں کی تعداد پر نہیں، اپنے عاشق کے دل پر نظر رکھتے ہیں۔ اور آخری بات، حافظ شمس الدین کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ان محفلوں کی خاصیت ہے کہ امن و امان قائم رہتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ جو میلاد جس نیک نیت سے سجائے گا، مصطفیٰ کا میلاد جس نیک مراد سے سجائے گا، اللہ تبارک و تعالی، یہ میرا نہیں، حافظ شمس الدین الجزری کا قول ہے، فرماتے ہیں جو رسول کی میلاد نیک مراد سے سجائے گا، اللہ تبارک و تعالی رسول کے میلاد سجانے کی برکت سے اس کی مراد قبول فرما لے گا۔ آؤ محفلوں میں، اور صرف آؤ نہیں، بچوں کو بھی لاؤ۔ یہاں پر کوئی اگر دھمال بھی کرے گا، کودے گا بھی نا، تو میں باہر نہیں نکالوں گا۔ اس کی وجہ ہے کہ مجھے اس میں سے ابو لہبی مزاج باہر نکالنا ہے، ابو جہلی سوچ باہر نکالنی ہے، اور کون سی سوچ ڈالنی ہے؟ محمدی سوچ ڈالنی ہے۔ اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ مسجدوں میں بچوں کا رش، خانقاہوں میں بچوں کا رش۔ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ بچے آتے ہیں دھمال کرتے ہیں، میلاد میں بیٹھنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا حضرت ان کو آنے دیجئے، میرے پیارے ان کو آنے دیجئے، ان کی مستی برداشت کیجئے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کل اٹھ کر مسجدوں میں، منبروں پر اور خانقاہوں میں جا کر رسول کی نعتیں پڑھیں گے، اور کچھ اس انداز میں کہیں گے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آج نہیں آئیں گے، اور میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ خانقاہ قادریہ اصغریہ سے وابستہ لوگ نہ سنیچر کو چوکتے ہیں، نہ 10 محرم کی 10 راتوں کو چوکتے ہیں، نہ 12 میلاد کی 12 راتوں کو چوکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ زبانیں دی ہے رسول کے ذکر کے لیے، اللہ نے یہ آنکھیں دی ہے مصطفیٰ کا مقدس، اللہ کا مقدس کلام پڑھنے کے لیے، اور اللہ نے یہ کان دیے ہیں ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے۔ آئیے نعت رسول اور اس کے بعد مکمل اور مدلل خطاب میں دعوت پیش کروں گا مسجد کے پیش امام خطیب حضرت ضیاء الرحمن صاحب کی، وہ تشریف لائیں اور اپنی مد بھری آواز میں نعت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چالو